ناظرین کرام، اب جلسہ سالانہ سوئٹزرلینڈ کے بارے میں ایک رپورٹ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا 29واں جلسہ سالانہ امسال بھی خدا کے فضل اور حضور پرنور کی دعاؤں کے طفیل نہایت کامیاب رہا۔ یہ جلسہ 23 تا 25 ستمبر قصبہ ویگلٹنگن میں جماعت کی اپنی جگہ میں منعقد ہوا۔ یہاں جماعت کو 3 منزلہ مشن ہاؤس اور ایک ہال کے علاوہ 6000 مربع میٹر سے زائد جگہ بھی میسر ہے۔ اس کھلی جگہ پر 11 چھوٹی بڑی مارکیز لگا کر جلسہ کے پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ نماز جمعہ محترم طارق ولید تارنوٹسر امیر جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ نے پڑھائی، جس کے بعد حضور انور کا خطبہ جمعہ دیکھا اور سنا گیا، جو جرمنی سے براہ راست نشر کیا گیا تھا۔ 4:15 بجے نعرہ تکبیر اور ترانوں کے جلاؤ میں پرچم کشائی کی تقریب عمل میں آئی۔ محترم امیر صاحب نے لوائے احمدیت، جبکہ محترم مربی صاحب نے سوئٹزرلینڈ کا جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے دعا کروائی۔ اس کے فوراً بعد افتتاحی اجلاس کا آغاز ہوا، جس کی صدارت مکرم صداقت احمد صاحب مبلغ انچارج سوئٹزرلینڈ نے کی۔ تلاوت اور نظم کے بعد محترم صداقت احمد صاحب نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد کی روشنی میں افراد جماعت کو ایمان اور عرفان میں ترقی کرنے اور باہمی پیار و محبت اور اخوت کو فروغ دینے کی طرف توجہ دلائی اور آخر میں دعا کروائی۔ جلسہ سالانہ میں کل 5 نشستیں ہوئیں۔ دوسرے روز قبل از دوپہر لجنہ نے اپنا اجلاس کیا، جس میں 3 تقاریر کی گئیں۔ ان تقاریر میں خصوصاً مستورات کی تعلیم و تربیت کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا۔ جلسہ کے دوسرے دن دوپہر کے اجلاس کے اختتام پر ایک مجلس سوال و جواب بھی منعقد کی گئی، جس میں حاضرین نے بڑی دلچسپی سے حصہ لیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، حضرت مسیح موعود کی اسلام کے لیے خدمات، وصیت کے ثمرات، راہ مولا میں قربانیوں کی داستان، اولاد اور ماں باپ کا باہمی تعلق، میاں بیوی کا باہمی حسن معاشرت، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائیت، اطاعت خلافت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عف و درگزر کے موضوعات پر مقررین نے نہایت احسن پیرائے میں تقاریر کی۔ اختتامی اجلاس کی صدارت مکرم امیر صاحب نے کی اور احباب جماعت کو یورپ میں زندگی کی بے شمار آسائش میسر ہونے پر نصیحت کی کہ شکر نعمت کا حق ادا کرنے والے بنیں اور خدا اور بندوں کے حقوق ادا کریں، یہاں کے برے ماحول سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، جماعت سے اور خلافت سے وابستہ رہیں۔ آپ نے خصوصاً احباب کو اس طرح توجہ دلائی کہ وہ خود اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اسی طرح بچوں کی تربیت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ 18 سال کی عمر میں احمدیت کی نعمت ملنے پر اظہار تشکر کے ساتھ ہر ایک کو دعا کی طرف توجہ دلائی۔ آخر میں آپ نے دعا کروائی اور اس دعا کے ساتھ جلسہ سالانہ تقریباً 5:30 بجے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس جلسہ کی کل حاضری 701 رہی، جس میں 16 سوئس اہم مہمان بھی شامل ہوئے، جن میں نیشنل اسمبلی کے ممبر مسٹر اورس ہانی اور ویگلٹنگن کی میئر اور 3 کونسلرز نے جلسہ میں شامل ہو کر اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے ادارے انفوریل کے صدر مسٹر باؤمان نے کہا کہ میں کئی مسلمان تنظیموں کو جانتا ہوں اور ان سے میرے روابط ہیں۔ اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والی جماعت صرف جماعت احمدیہ ہی ہے۔ مسٹر باؤمان قادیان بھی جا چکے ہیں اور لندن میں حضور انور سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ نے 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کی یاد میں ایک مہم مسلمز فار لائف شروع کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے جلسہ کے موقع پر ایک سٹال لگایا گیا، جس میں لوگوں کو اس مہم سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خون کی عطیات دینے کی تحریک بھی کی گئی۔ احمدی مرد و زن نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے نام خون کے عطیہ کے لیے پیش کیے۔ جلسہ سالانہ سوئٹزرلینڈ کو پرنٹ میڈیا نے بڑے اچھے الفاظ میں کور کیا اور صوبہ تھورگاؤ کی اخبار تھورگاؤ سارٹنگ نے مورخہ 24 ستمبر اور 26 ستمبر کو جلسہ اور جماعت احمدیہ کے بارے میں 2 دفعہ آدھے صفحہ پر فوٹوز کے ساتھ خبریں شائع کی۔ اسی طرح جرمنی کی بعض اخبارات نے بھی تھورگاؤ سارٹنگ کے حوالے سے ہمارے جلسہ کی خبر شائع کی۔